سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 اور 21 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو شیطان نے اس سے وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کے درخت اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی بھی فنا نہ ہوگی۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان و عظمت بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا کو شیطان کی دشمنی کی پہچان کروا دی اور جنتی نعمتوں کی اہمیت بیان فرمائی۔ تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، آدم، کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں جس میں سے آپ کچھ کھائیں گے تو آپ کو ایسی اس کے بعد بادشاہت ملے گی جو کبھی بھی فنا نہ ہوگی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ تو ان دونوں نے شیطان کے کہنے پر اس درخت میں سے کچھ کھا لیا تو ان پر ان کے شرم کے مقام ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کے حکم کے متعلق لغزش واقع ہوئی تو جو مقصد چاہتا تھا وہ نہ پایا۔ ابلیس یعنی شیطان کے وسوسہ ڈالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت حوا نے اس درخت میں سے کچھ کھایا تو آپ کے مبارک جسم سے جنتی لباس اتر گیا اور ان دونوں کے شرم کے مقام ظاہر ہو گئے۔ یہ لوگ اپنا ستر چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو انہوں نے اس سے جو مقصد چاہا تھا وہ اس سے پورا نہ ہوا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے لغزش کا واقع ہونا ارادے اور نیت سے نہ تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کا ارادہ اور نیت حکم کو پورا کرنے اور اس چیز سے بچنا تھا جو جنت سے نکل جانے کا سبب بنے۔ اب بعض لوگ جب کوئی خطا یا کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ کہنا سنائی دیتے ہیں کہ خطا تو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، تو ہم نے خطا کر لی تو کون سی بڑی بات ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے رب کا یہ معاملہ ہے تو کسی عام شخص کو اس معاملے کے اندر دخل اندازی کرنے کی شریعت مطالعہ کبھی بھی اجازت نہیں دیتی کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شان و شوکت والے بندے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں انبیاء کرام کی عصمت سے متعلق اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اہل حق یعنی اہل اسلام اور اہل سنت و جماعت شاہراہ عقیدت پر چل کر منزل مقصود کو پہنچے، جبکہ فرمایا فرقہ باطلہ والے لوگ ان کاموں میں غوطہ زن ہوئے تو فرمایا انہوں نے حق میں غور و فکر کرنے کے بجائے وہ گمراہی کے گڑھے میں جا کر پڑے، اور فرمایا کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کی طرف خطا کی نسبت کو کر دیا۔ اچھا، آدم علیہ السلام کی طرف قرآن کریم میں یہ لغزش جو آپ کی طرف منسوب کی گئی ہے، اس کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کی طرف بھی ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں، جیسے ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ محبوب، آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس آیت کا لفظی معنی یہ بنتا ہے۔ تو اب معاذ اللہ کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام گناہ کیا کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام تو سید المعصومین ہیں۔ تو فرمایا ان آیات سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ اللہ ہی کے سپرد کر دی جائے تو بندے کے لیے اس میں بھلائی ہے۔ اگر بندہ اپنے جو ہے وہ من مانا ترجمہ کر کے اپنا ہی عقیدہ گڑھ لے گا تو کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کو خبر تک بھی نہ ہو۔ ہمیں تو صحابہ کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی بزرگوں نے فرمایا کہ جو بھی صحابہ کرام کے درمیان آپس میں مشاجرات ہوئے، فرمایا امت کو اب یہ چاہیے کہ وہ سکوت اختیار کرے، کسی کو بھی صحابہ کرام کے ان مشاجرات، ان لڑائیوں جھگڑوں میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب ان کے جتنے بھی معاملات ہوئے، فرمایا وہ اللہ کے سپرد کر دیے جائیں
کہ وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ تو جب صحابہ کرام کے بارے میں سکوت کا حکم ہے تو انبیاء کرام تو بہت شان و شوکت کے مالک ہوتے ہیں، پھر انبیاء کرام کے بارے میں کس قدر انسان کو جو ہے وہ احتیاط کرنی پڑے گی اور اپنی زبان کو کتنا کنٹرول میں کرنا پڑے گا۔ اب ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں؟ فرماتے ہیں مسلمان ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کبیرہ گناہوں سے مطلقاً، یعنی مطلقاً طور پر کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں، کبھی بھی ان سے کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتے، اور گناہ صغیرہ سے عمدن ارتکاب اور ہر ایسے امر سے جو مخلوق کے لیے باعث نفرت ہو، مخلوق خدا ان کے باعث ان حضرات سے دور بھاگے۔ فرمایا ایسے افعال جو وجاہت و مروت اور معززین کی شان و مرتبے کے خلاف ہوں، فرمایا انبیاء کرام قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں۔ انبیاء کرام قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں، نہ تو انبیاء کرام سے کبیرہ گناہوں کا تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان نفوس قدسیہ سے گناہ صغیرہ کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اب قرآن کریم میں جہاں انبیاء کرام کی طرف خطا کا لفظ منسوب کیا گیا، جہاں ایسے افعال منسوب کیے گئے، ایسی باتیں، تو فرمایا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو وہاں پر بند رکھیں، وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔